الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم محترم حضرات آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ اور اس سے پیوستہ 2-3 جمعوں سے سیرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مختلف پہلو، ان کی زندگی کے مختلف واقعات جو قرآن پاک نے اپنے اندر محفوظ کیے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ اور مقصود ان واقعات سے یہ ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کا تعلق براہ راست سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے پہلے یہود اور نصارہ جو اس زمین پر آسمانی مذہب کو ماننے والی بڑی قوم سمجھی جاتی ہے، اور آج بھی یہودی اگرچہ تعداد میں کم ہیں نصارہ کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی اس زمین کے ایک بیشتر حصے پر یہود و نصارہ آباد، وہ بھی اپنا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ثابت کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور اس تعلق ہی کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، اور اس تعلق کی بنا پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو میں نے قرآن پاک کی روشنی میں، چونکہ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ حج کے ایام بھی ہیں اور قربانی کے ایام بھی،
اور یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں، یا ان کی بیوی سے یا ان کے بچے سے، اور قربانی کا جو تعلق ہے اس کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ تو اس لیے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ قرآن پاک نے جو مختلف جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو، چونکہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قصے اور کہانی کے اندر تو خیال رکھا جاتا ہے سیریل وائز کا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلا قدم پھر دوسرا قدم۔ یہ قرآن، اس کے اندر بہت سارے علوم ہیں، اس میں قصے ہیں، حکایتیں بھی ہیں، لیکن قرآن ان کی کوئی ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ جس موقع پر جس واقعے کو قرآن کو بیان کرنا ہوتا ہے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں، اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں ہزاروں علوم پوشیدہ ہیں۔ تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن نے متفرق جگہ پر بیان فرمائے ہیں، میں یہ ارادہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ان کو وہیں سے حوالوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں، تاکہ آپ کو سننے میں مزہ بھی آئے، اور اس کے اندر جو حکمت اور نصیحت میرے آپ کے لیے پوشیدہ ہے، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ 2-3 جمعوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بابل کے اندر ہوئی۔ آنکھ کھولی تو پورا ماحول بت پرستی کا ہے، اس کے خلاف کس طرح انہوں نے آواز بلند کی، پھر اس کی پاداش میں نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، یہ گزشتہ جمعے میں نے بیان کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام ہو۔ یہ تمام واقعات تو پیش آ چکے۔ اب اس کے بعد میں نے آج آپ کے سامنے سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13، سورہ ابراہیم اس سورت میں 52 آیتیں، اور آیت نمبر 35 سے لے کر کے آیت نمبر 41 تک تقریباً 5-6 آیتیں پڑھی۔ ان 6 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ، دوسری بیوی جو مصر کے بادشاہ کے یہاں سے آپ کو ملی بطور باندی کے آپ کہہ لیجئے یا بطور بیوی کے کہہ لیجئے، اللہ رب العزت نے ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے تقریباً 96 سال کی عمر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک فرزند، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دی، تو اولاد تو ویسے بھی کلیجہ ہوتا ہے انسان کا، اور قرآن نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تو آزمائش کی چیز ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، بڑی تمنائیں تھی، آرزویں تھی۔ حضرت سارہ، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اور یہ خاندان سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو عورتوں کے اندر ایک رشک ہوتا ہے۔ سوتن کے بارے میں ہر عورت کی نفسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی سوتن کو برداشت جلدی سے نہیں کرتی، ایک فطری معاملہ ہے، اور اس کی شہادت حضرت عائشہ کے واقعے سے بھی ملتی ہے، جو ہم آپ کو شب برات کے موقع پر کبھی کبھی واقعہ سناتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام رات کے وقت میں جنت البقیع تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ کو خیال ہوا شاید آج میری باری کا دن ہے اور آپ شاید کہیں دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ جب دیکھا کہ محبوب جنت البقیع میں مردوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ واپس آئی۔ تو زمانہ سچائی کا تھا، امانت داری کا تھا۔ اما عائشہ نے خود اعتراف کیا کہ میرے دل کے اندر وہی بات پیدا ہوئی جو عورتوں کے دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
چاہے وہ نبی کی بیوی ہو اور چاہے نبی کی بیٹی ہو، عورت ہے، اور عورتوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کو اللہ نے بیٹا دے دیا، تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں زیادہ توجہ، زیادہ اہمیت انہی کی نہ ہو جائے۔ اور پھر یاد رکھیے ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی طرف سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ روایت میں یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ غصے کی وجہ سے قسم بھی کھا بیٹھی کہ میں ان کے جسم کے 3 حصوں کا گوشت لوں گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب قسم کھا لی، اس کو پورا کرنے کی کیا شکل ہو؟ تو قسم پورا کرنے کی شکل جب آپ فقہ اور فتاوی کی گہرائی میں جائیں گے تو حضرات مفتیان کرام کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں افتاء کے اندر، اس کے اندر الاشباہ والنظائر، یہ کتاب 7 فنون پر مشتمل ہے، 7 فن ہیں اس کے اندر۔ ان میں سے ایک فن یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کتاب الحیل۔ حیل کا مطلب ہوتا ہے کسی ہیلے اور تدبیر سے ایک چیز کو صحیح قرار دے دیا جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اگر آرام مل گیا تو بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، یہ 100 مرتبہ پٹائی کروں گا۔ اب جس بیوی نے اتنی خدمت کی ہو شوہر کی اور پھر اس کی پٹائی کریں تو دل برداشت نہیں کرتا۔ اب مفسرین نے وہاں پر ایک حیلہ لکھا ہے کہ ابراہیم حضرت ایوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر اللہ نے یہ تدبیر ڈالی کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، جھاڑو کی جو سیخ ہوتی ہے وہ لے لو اور یا تو ایک ایک کر کے 100 مرتبہ ان کے جسم پر مار دو، یا اکٹھی کر کے ایک ہی مرتبہ، تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کو حیلہ کہتے ہیں، تدبیر، سمجھ لینا آپ بات کو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی قسم کو پورا کرنے کی تدبیر یہ نکالی کہ ان کے دونوں کانوں کے اندر سوراخ کر دیا جائے، جہاں عورتیں آج کل بالی پہنتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر نکالی اپنی بیوی کی قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ کے دونوں کانوں میں سوراخ کیا گیا تو اور زیادہ حسن بڑھ گیا۔ اب یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اب حضرت سارہ سوچتی ہے کہ میں اگر کچھ الٹا بھی کرتی ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ میرے سامنے اگر نہ رہیں، تھوڑی جدائی ہو جائے، فاصلہ ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو جو ابھی شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتے بچے سے تو محبت اتنی ہوتی ہے کہ اگر غیر کا بچہ بھی دودھ پیتا ہوا کوئی حرکت کر دے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، بچہ ہے، معصوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچہ، اللہ کا حکم ہوا کہ ان دونوں کو فلسطین سے، ملک شام سے ہجرت کر کے وہاں لے جا کر کے چھوڑو جہاں ہمیں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ان کے ذریعے سے آباد کرنا ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ یہاں ہے جہاں میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ ابھی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 96 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور 120 سال کی عمر کے اندر حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے کتنا فرق ہو جاتا ہے؟ 20 اور 4 24 سال کا تقریباً فرق ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے درمیان۔ ہم حضرت اسحاق کی پیدائش کا واقعہ بھی قرآن سے ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور کہتے ہو تو آج اسی کو بیان کر دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ ہود 12 نمبر 12 میں بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اس پورے رکوع کے اندر کہ فرشتے انسانی شکل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا
بھائی تقریر کے درمیان میں میری درخواست آپ سے یہ ہے، مجھے 2-3 جمعوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں بیان کے دوران قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت اونچا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وعظ تقریر دین کی کوئی بات ہو رہی ہو، اس وقت تمام کاموں سے افضل دین کی بات کو سننا ہے، اس لیے کہ تلاوت انفرادی عمل ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بیان کا موقع آپ کو ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اور اس بات کو سن کر کے عقل دماغ روشن ہوتا ہے۔ دین کی ایک بات کا سیکھنا 1000 رکعت نماز نوافل سے افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو بیان کے دوران اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی مصروفیت کہہ لیجیے سمجھتے ہیں کہ بات کے موقع نہیں ملے گا، اور بیان بھی چل رہا ہے کہ کانوں سے آواز تو آ ہی رہی ہے اور زبان سے پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو نہ بیان پلے پڑے گا، نہ تلاوت کا اجر کوئی ثواب ملے گا ہی نہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے، بیان سنیں توجہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ دین کی ایک بیان قرآنی کا چل رہا ہے، کوئی میرے اپنے گھر کی بات تو نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے درخواست ہے کہ بیان کے دوران نہ کوئی تسبیح پڑھی جائے، نہ کوئی تلاوت ہو، نہ کوئی ذکر ہو، بلکہ سب سے افضل ذکر اس وقت دین کی بات سننا اور بیان کا سننا ہے۔ تو یہ بات ضمناً میرے ذہن کے اندر آئی، اس لیے میں نے عرض کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان انسانی شکل کے اندر آئے، اور آتے ہی انہوں نے سلام کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما۔ اس سے یہ ادب پتہ چلا کہ آنے والے کا حق بنتا ہے کہ سلام وہ کرے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، سمجھے نہیں؟ ایسا نہیں کہ آدمی آ رہا ہے ادھر سے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے سلام کرنے کے بجائے ہم خود اپنی طرف سے سلام کر دیں تو اگرچہ سلام ہو جائے گا لیکن آداب کے خلاف ہوگا۔ ادب یہی ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ تو ان فرشتوں نے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت خوشخبری لے کر کے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے کہا سلاما۔ تو اس زمانے میں جو بھی سلام کا طریقہ رہا ہو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے قال سلام، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کے بارے میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے سلام کرنا، السلام علیکم۔ اگر کوئی اتنا سلام کرے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس نے مکمل سلام کر دیا۔ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو صرف وعلیکم السلام بھی کہا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی فلاں آدمی نے کہا السلام علیکم تو آپ نے جواب کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں نے تو سلام بہت لمبا کیا ہے، آپ نے مجھے ایک جملے میں بات ختم کر دی وعلیکم السلام۔ تو محبوب دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے آگے گنجائش چھوڑی ہی نہیں، اس لیے جو دعا تم نے مجھے دی ہے واپس میں نے تمہاری دعا تم کو لوٹا دی۔ وعلیکم السلام کا مطلب بھی یہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے کبھی کبھی خوش طبی اچھے موڈ کے اندر فرمایا کرتے تھے، یعنی مذاق بھی ہو جاتی ہے اور بات بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری سمجھا جاتا ہے۔ یہ میرے موضوع سے الگ ہٹ کر کے بات ہے لیکن درمیان میں آ گئی۔ تو سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری سمجھا جاتا ہے۔
اور سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ اس کو سمجھو کہ اس کے دل کے اندر تکبر بڑائی نہیں ہے، اس لیے سلام میں پہل کر رہا ہے۔ تو بہرحال فرشتوں نے آ کر کے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اب آگے قرآن کہتا ہے فما لبث، لفظ فا عربی زبان میں تاکید مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً ایمیزیٹلی جلدی سے جو کام کیا جائے وہاں لفظ فا استعمال کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ماشاءاللہ 10-5 مہمان خوبصورت، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا جی جناب کہاں سے تشریف لائے، کس سے ملنا ہے؟ جی یہ تو ایک فالتو کی بات ہو گئی، مہمان مہمان ہے، بعد میں پوچھیں گے کس سے ملنا ہے، کیا ہے کیا نہیں، یا مہمان آتے ہی اپنا مقصد بیان کر دے کہ جناب مہمان نوازی بعد میں، لیکن ہم اس مقصد کے لیے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں۔ میزبان کا طریقہ یہ ہے کہ مہمانوں کو دیکھ کر کے خوش ہو، اور خوشی کا مقصد یہ ہے اس کے پاس جو کچھ اللہ نے نعمت دی ہے اس وقت سب سے پہلے مہمان نوازی میں اس کی خدمت کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ گائے، بیل، بھینس، مویشی، چوپائے ان کو پالتے تھے، سمجھے نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان ہے ماشاءاللہ، جلدی سے ایک دم ہاتھ اوپر کی آستین اور ایک اچھا موٹا تازہ فربا بچڑا ذبح کیا، بیوی سے کہا جلدی جلدی گوشت بناؤ اور مہمانوں کے سامنے لا کر کے پیش کرو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، قرآن کہتا ہے بہت جلدی کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی اور بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت مہمانوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اب مہمان کچھ نہیں بول رہے، خاموش، دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہ بہترین خوشبویں اٹھ رہی ہے دسترخوان سے۔ تو فرماتے ہیں فلما رأى أيديهم، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے، ہاتھ نیچے کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس زمانے کا دستور کلچر یہ تھا، دیکھو ہر زمانے کے اندر الگ الگ قاعدے قانون ہوتے ہیں، بعض قاعدے قانون سوسائٹی کے بھی ہوتے ہیں، کلچر قوموں کے بھی ہوتے ہیں الگ الگ، جس کو عرف کہتے ہیں۔ اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی اچھے مقصد سے نہیں آیا، اس کا مقصد کوئی نہ کوئی برا ہے۔ یعنی وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ نمک کھانے کے بعد ہم اس کی نمک حرامی نہیں کریں گے۔ آج تو ماشاءاللہ وہی دسترخوان پر دعوت شرف بھی اڑائیں گے اور اسی کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے، ایسا چلنا نہیں چلتا، اسی کا کھانا کھانا ہے، اسی کا نمک، اسی کی روٹی، اسی کی ہانڈی، سب کچھ، اور موقع ملتے ہی اس کی پیٹھ میں خنجر بھی گھونپنا ہے۔ یہ آج کا کلچر ہے، لیکن اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ اگر کسی کا کھانا نمک کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہیں بلکہ ہماری طرف سے ٹینشن فری، اور اگر وہ کھانا پینا نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں، اصل میں مسئلہ دوسرا تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی یہ کہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، اس کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی ان کے واسطے بچڑا ذبح کر کے گوشت بنانے کا تکلف نہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ جاتے وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، لیکن وہ انسانی شکل کے اندر تھے تو ابراہیم علیہ السلام نہ سمجھ سکے، ان کو انسان ہی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھو گے دماغ روشن ہوگا، اور دنیا بھر کی کتابیں ادھر ادھر سے پڑھو گے تو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ یہ سمندر ہے، ساری غلاظتیں دنیا بھر کی سمندر میں جاتی ہیں، ایک لہر آتی ہے سب پاک۔ تو سمندر کے اندر آپ نے جب بمبئی کے اندر 10 سال رہے ہیں تو کبھی کبھی جانا ہوتا تھا،
سمندر کی لہریں اس طرح آتی ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹن کچرا سمندر کے اندر جاتا ہے، ایک پانی کی لہر آتی ہے اور سب کو اپنے اندر سمیٹ کر کے پاک۔ اگر آپ وہاں اس کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کریں، غسل کریں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی۔ سمندر کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ قرآن سمندر ہے، ساری دنیا کی کتابیں قرآن ہی سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سمندر کے پاس رہ کر کے اگر ہم محروم رہے تو ہماری کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ قرآن پڑھو۔ میں رات تفسیر کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب اللہ کی رسی کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر فرمائی القرآن والسنہ۔ میری رسی، اللہ کی رسی قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ ایک سرا اس رسی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رسی کا زمین کے اوپر ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن شرک اور بدعتوں کی جڑ کاٹتا ہے فوراً ایک دم، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، اور دنیا کے اندر جتنی گڑبڑیں ہوتی ہیں وہ سب اس سے نیچے آ کر کے پھر گندگی بہتی۔ اس لیے قرب قیامت ہے، آخری دور چل رہا ہے، ہم جتنا قرآن و سنت سے جڑیں گے، اس کی تعلیمات کو عام کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مہمان نوازی کی، اور اس کلام سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لفظ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، مجھے اگر پتا ہو کہ آنے والا مہمان روزے سے ہے تو کیا میں اس کی مہمان نوازی کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا روزے سے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو وہ اتنا تکلف کیوں کرتے؟ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے اندر جو کچھ ہو سکتا تھا جلدی سے بچڑا ذبح کیا، اس کو تلا سامنے رکھا، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام بھی خاموش، کھانا سامنے رکھا ہے، مہمان کھاتے نہیں، تو فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام شاید ڈر گئے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈر ایک خوف طبعی چیز ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، اور چاہے بزرگ ہو، اگر کوئی خوف کی بات ہوتی ہے تو خوف ہو سکتا ہے، یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بتانا ہی پڑے گا۔ قالو، کہنے لگے لا تخف، حضرت آپ خوف، ٹینشن، پریشانی اور ڈپریشن کے اندر مت جائیے، لا تخف، آپ نو ٹینشن رہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اصل میں ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے یا تو بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے، یا بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے۔ مفسرین نے دونوں باتیں کی، اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک مستقل شہر جس کو عمورہ اور صدوم کہتے ہیں، جہاں آج ڈیڈ سی کے نام سے، بحر میت مردار کے نام سے ایک بڑی جھیل اور تالاب ہے، لوگ وہاں پر پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ بات میں اگر ادھر جاؤں گا تو بات پھر میرے موضوع سے ہٹ جائے گی، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوط علیہ السلام کہاں پر بھیجے گئے، اور اس قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ نے اس زمین کے حصے کو 400 میٹر یا 400 فٹ زمین کے نیچے تک پہنچا دیا۔ قرآن میں خود ہے کہ اگلے رکوع کے اندر ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی جس کو کہتے ہیں پوری بستی پلٹ جانا۔ یہ پہلے عذاب آتا تھا، اب اللہ نے اس عذاب سے حفاظت فرما رکھی ہے، بس زلزلے سلزلے آ جاتے ہیں، باقی پوری قوم اس طرح ہلاک نہیں ہوتی۔ یہ نبی کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی رحمت کا اثر ہے۔
تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اصل میں وہاں جانا ہے اس کو عذاب دینے کے لیے، اور ہم آپ کے پاس ایک خاص میسج اور پیغام کے لیے آئے ہیں۔ 120 سال تک چونکہ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو کچن میں سے کہیں دائیں بائیں کھڑی ہوئی حضرت ابراہیم کی بیوی بھی اس گفتگو کو سن رہی تھی۔ فضحکت، ان کو ہنسی آ گئی کہ یار دیکھو ہم نے مہمان نوازی بھی کی، اتنا سارا پکڑا کیا، اگر ہمیں پتا ہوتا یہ مہمان فرشتے ہیں تو ہم اتنا تکلف کیوں کرتے؟ فضحکت، قربان جاؤ اماں تو ہنسی ہے، آج کی بیوی ہوتی تو شوہر کی کلاس لگاتی، وہ تو ہنس پڑی کہ کوئی بات نہیں ہے۔ فضحکت، ہنسنے کے بعد اب وہ فرشتے ان کو گفتگو سنا رہے ہیں۔ کہا فبشرناہا باسحاق، اصل میں اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دینا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اسحاق۔ اور فرمایا اسحاق ہی نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد ایک بیٹا اللہ اور دے گا آپ کو، یعنی پوتا ہوگا آپ کو جس کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ اگر بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے بیٹا بڑا ہوگا، ماشاءاللہ شادی بھی ہوگی، وہ بھی صاحب اولاد ہوگا، تو یہ تو ڈبل سرپرائز ہو گیا ایک طریقے سے اچانک۔ اب وہ دونوں سوچ رہے ہیں میں بھی بوڑھا، 122 سال کی عمر، میری بیوی بھی 5 بوڑھی، تو انسان ایک اس کا مزاج ہے اسباب کی طرف ذہن جاتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ جوان ہو جائیں گے، یہ کس طریقے کی کیا شکل ہوگی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ قالت یا ویلتا، اب بیوی کہنے لگی ہائے افسوس، اَأَلِدُ، کیا اب اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوز، عجوز کہتے ہیں بڑھیا، میں تو بڑھاپے کی حالت میں بالکل کرکٹ بڑھیا ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے شوہر بھی شیخ محترم ماشاءاللہ بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، اور شیخ علم میں جس کا مقام اونچا ہو اس کو بھی کہتے ہیں، تو سفید بال آ چکے، اب بڑھاپے کی حالت ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب میسج ہے ہمارے لیے۔ فرشتوں نے کہا اماں آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ پر تو قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں بارشوں کی طرح برستی رہی ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، کتنے موقعوں پر اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ کے شوہر کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے بچا دیا، یہ ساری مددیں آپ دیکھ چکی ہیں، تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر تو اللہ کا فیضان بارشوں کی طرح برستا رہا ہے، انہ حمید مجید، وہ بزرگی والا ہے۔ بس یہاں تک بات مکمل ہو جاتی ہے، فرشتوں نے جو میسج ان کو دیا۔ اب یہاں رک کر کے میں نے واقعہ اس کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ہوئے، ایک 96 سال کی عمر کے اندر جس کا نام اسماعیل، اور ایک 120 سال کی عمر کے اندر جس کا نام اسحاق۔ اب جب وہ واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے تو وہاں قرآن نے جب دعا کا ذکر کیا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ لیا ہے دعا کے اندر، اس لیے ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید دونوں ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں کی ان کے اندر فرق ہے۔ یہ تو مکمل وقت یہی پر ہو گئے، انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ اس واقعے کو آگے سے پھر ہم جو سورہ ابراہیم کی آیات میں نے پڑھی ہیں انشاءاللہ وہاں سے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں ہم تمام کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور جناب نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔